ذکر پاک، ذکر باہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیا ہوا. میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کروں گا، ہر نام پر آپ صرف ہو کا ذکر کریں. ہو جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو رحمان رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق 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 الوکیل القوی المتین الولی الحمید المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وشانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. جتنی بلند آواز سے آپ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اس سے بلند آواز سے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے تو سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. مجھے پتہ ہے ابھی بھی آپ نے جو درود پڑھا ہے حیدرآباد کی آواز نہیں ہے. یہ حیدرآباد کی آواز بہت مشہور ہے، یہاں سے نکلتی ہے تو دلی تک بھی پہنچتی ہے. اس آواز میں ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میرے عزیزو، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے پریشان کیوں رہتی ہے. کیوں پریشان رہتی ہے وہ یہاں دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ دنیا کو پتا ہے یہ ایسی دیوانی قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو کوئی بٹھا نہیں سکتا.
سب کو پتا ہے ایک بار یہ کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی بٹھا نہیں پاتا. یہی تو وجہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. وہی بات ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فولادی طاقت وہ رکھی ہے کہ ہزاروں قسموں سے بکھری ہوئی ہو کر کے بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے. پچھلی مرتبہ بھی آپ سے میں خطاب نہیں کر سکا تھا شور شرابے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے والے یہاں پر ہیں. اور ایک بات آپ سنتے ہوں گے، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ محلے میں زیادہ چلاتا ہے. اب جو بٹھا رہا ہے اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا، اپنے گھر میں بٹھاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے. توجہ، آج ہم شعبان المعظم کی اس عظیم رات میں اس کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے رسول کی رسالت کی حفاظت کا علم اٹھانے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، اس قوم میں ہمیں اور آپ کو اس نے پیدا کیا جو قوم اپنے رزق کے سامنے بھی کبھی جھکتی نہیں ہے. ہم روٹی بھی چاٹ کے نہیں کھاتے، چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں، بیل بھینس کھاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اٹھا کر کے منہ سے کھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے، یہ جھکے گی تو صرف اس کے بارگاہ میں جھکے گی. اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے، جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں، ملحدوں کی بات نہیں، جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر کسی دوسرے قوم کے دین کے ماننے والے ہوں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے. جب وہ جھکتے ہیں تو انہیں ان کے خدا کو دیکھنا پڑتا ہے. دنیا کی ایک واحد قوم مسلمان ایسی ہے، کروڑوں مسجدوں میں کہیں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی. تنہا یہ قوم ہے جس کو رب تعالیٰ فرماتا یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، غیب پر ایمان رکھنے والی قوم. یہاں پر بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں. بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم فوٹو دیکھ کر کے عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. اب ایک بات آتی ہے، توجہ، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھسٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر. ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا، کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا.
اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو. جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے. یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے. یہاں آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں, ان کو نئی دلیلیں چاہیے, نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر. اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں, تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں, کاش تم دیکھ لیتے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 2 ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا, حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. ہماری اپنی حیات میں کہا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ, روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے؟ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی, یعنی گیہوں کھیت میں, پھر فصل آئی, فصل کاٹی گئی, آٹا پیسا گیا, اس کے بعد آٹا گھر میں آیا, گوندھا گیا, اس کی روٹیاں بنی, توے پر بنی, پھر کھانے تک آئی. یہاں تک تمہارا اختیار ہے. کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار, کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار, آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باریک یہ تمہارا اختیار, روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار. اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار, 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار. زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ وہ ایک روٹی ہے, اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا, کتنا خون بنے گا, کتنا منی بنے گی, کتنا کیا کیا بنے گا, اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, وہ ایک ہی روٹی ہے, تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے, تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے, عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے. یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں, تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں. یہ سلام کے لیے کھڑے ہو گئے. اگر آپ تمامی حضرات محفل رسول کو اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو, اللہ کے رسول کی محبت کی علامت نہیں ہو سکتی. محفل رسول میں خلل ڈالنے والے کے لیے بہت بڑی وعیدیں ہیں, ان عذابات سے بچنے کی بھی کوشش کرو. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا ہے, کوئی سرکس کا میلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو بٹھانے والے خاموش بیٹھو, آپ سب کو سمجھ ہے, عقل ہے. ادھر والے سارے لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں, میں بہت جلدی ختم کر دیتا ہوں. توجہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ, محفل رسول کیا ہوتی ہے توجہ, اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں ہیں وہ سن رہے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ, گھر سے نکلے تھے, ابھی مسجد پہنچے نہیں تھے, راستے میں گلی میں ان کو آواز آ گئی رسول اللہ کی,
جو مسجد سے میرے آقا فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ مسجد تک گئے نہیں، گلی میں بیٹھ گئے، راستے میں ہی بیٹھ گئے، ان کو ابھی مسجد تک جانا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نہیں گئے، اپنے آپ کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم یہاں گلی میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے بعد کھڑا رہتا تو کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، اس لیے جہاں آواز آئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا۔ ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب صفیں بناتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمارے اندر کا یہ جو بکھراؤ اخلاقی پستی ہے، دوسروں کی نظر اس پر ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے گھروں سے ادب سے آئے ضرور ہوں گے، ثواب کما کر کے جانے کی بجائے اگر گناہ اٹھا کر کے جائیں تو اس سے بڑی ہرما نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو، تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، چار منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں، آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے، عزت رسول کی قسم، اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے، ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے۔ ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی۔ آپ توجہ سے سنو، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق آج کی رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا۔ یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں، تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں 2 ایسے کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے۔ اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے۔ سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے۔ ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا خدا الگ تھا، جنگوں کا خدا الگ تھا، فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے۔ آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں، کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے،
اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے. ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بناتا ہے. ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے, ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے, جب چاہے ہمیں چلاتا ہے, جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے, جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو, فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں, لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے. تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا. نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا, کلو من الطیبات, جو پاک ہیں حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو, پیشاب مت پیو, ایک ہی جانور سے. پاکیزہ چیزوں کو, حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں, اخلاق دیا ہے, فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے, اس لیے کہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا, ناپاک بنایا. ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے, میرے آقا نے فرمایا دودھ, دودھ میں شفا ہے, پیو. لیکن جو غلاظت نکلتی ہے پیشاب, اس میں شفا نہیں. آپ کو روکا گیا, منع کیا گیا, تو آپ اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. ارے تو شاہین ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو. نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہیں, مارکیٹنگ دونوں کی بھی ہو رہی ہے. ڈرگس کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب اور موت کو بھی پھیلایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر سے دیکھو, حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں, پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں. یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں. فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو. اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں. اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہے. وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مختار پروردگار ہے. اور جانتے ہو ہم جب پیدا ہوئے تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا ہے. گھر میں پیدا ہوئے تھے, کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو. ہاں یہی کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے. سب سے پہلے کان میں یہی آیا, اللہ اکبر, جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا. کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا, تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے. بڑا صرف اللہ ہے.
اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں، پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد سے سنتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مرے ہمیں نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی، دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھنا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے۔ غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ بھی گئے۔ اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو مشرکین کو اللہ کے رسول بھی دکھ جاتے، ابو بکر صدیق بھی دکھ جاتے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر کے سینے میں تھوڑا خوف آ گیا کہ اب کیا ہوگا، یہ پورا جتھا آ گیا ہے موب لنچنگ کرنے والوں کا، گرو گھنٹال، یہ سارے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا، اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا مت، اللہ۔ یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو۔ دنیا آپ کو بار بار ٹونٹ مارتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اب توجہ، عقیدہ، عقیدہ، یہ عقیدہ میں آپ کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے، کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، اب کے حالات ایسے بگڑے ہوئے حالات ہیں، فلاں جگہ مارا جا رہا ہے، ڈبایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ یہ نئے نہیں ہے میرے
عزیزو یہ حالات نئے نہیں ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں اس قوم کو جو چاقو چھری لے کر کے ڈراتا ہے، یہ بچے ہو سکتا ہے بات یاد نہیں ہو، ایسا کوئی بھی کیڑا تمہیں ڈرا ہے تو یہ یاد رکھنا، رکھ اپنے گھر میں، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ اس قوم پر بار بار حال آتا ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، عقیدہ یہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے چند دنوں تک کے لیے، تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ رہو، عقیدہ وحدانیت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا، اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن بس توجہ توجہ، تقریر پوری، بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ بھی دیا، اخلاق بھی، لیکن کچھ لوگ وہ نہیں سنتے۔ بہت سارے لوگ صرف یہ سننے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بولتا، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ اسی کے لیے میرے عزیزوں، آپ کو میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، پھر وہ کوئی بھی میدان ہو، خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے، ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے، اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف، دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں ڈرے گا، اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، کہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے۔ آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے، اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے، جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے۔ ان سے کیا ڈریں جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے ہو، ان سے کیا ڈرنا؟ جو بیمار ہو جائے تو وہ صحیح کرنے کی طاقت بھی نہیں۔ اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں، جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہ گئے بیچارے، سالوں بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے رہ گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حاتم اصم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا سلطان کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سے، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حاتم اصم نے کہا ہاں ہے، دو حاجتیں ہیں میری، کرو گے پکا؟ کہا حضور پکا کہہ رہا ہوں، جو طاقت ہو لگا کہ آپ کی حاجت پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا، حاتم اصم نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کے دے دو، میں 100 سال تک مر نہیں سکتا، 100 سال تک میں مر نہیں سکتا، یہ گارنٹی مجھے چاہیے۔ خلیفہ نے کہا حضور میں تو ایک دن کی بھی نہیں لے سکتا، میں 100 سال کی کیا بات، ایک دن کی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا۔ تو حاتم اصم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو، ایک ہی دن مجھے میرا پورا رزق مل جانا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا کتنے سال جینے والے اور کتنا رزق آپ کا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حاتم اصم نے کہا ارے نادان، تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے، نہ میرے رزق کی طاقت ہے، پھر پوچھتا کیوں ہے کہ حاجت کیا ہے؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں طویل کر دے، جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے۔ اسی لیے میرے عزیزو آج کی رات یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ، عقیدہ لے کر کے جاؤ، اس سے آس لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھو،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں، آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے، اللہ فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا. آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے، آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کھوئی ہوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا، عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے. مانگے کچھ نہیں. اسی لیے سنا ہے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے بندے آنے والے، اللہ کے پاس بے حساب خزانے ہیں اور عطا کرنے کے لیے بھی ہے. اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا. یہاں تو مانگنے والا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے، ایک ہے، طاقت والا ہے، سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ قرآن سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ تمہارا دین اسلام سچا ہے؟ اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا. جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کے جینا چاہیے. سر اٹھا کر کے جیے. تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. ان سے مت ڈرو. اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو. ہماری زبان میں توجہ. گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے. ہم چاہتے نہیں تھے، میری زبان میں بتا رہا ہوں ان سے مت ڈرو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے، قوت والے، کفر و شرک والے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا، پوری نعمتیں عطا کروں گا. اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وہ طاقت و قوت کا مالک، وہ سزا و جزا کا مالک، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہوگا کیا؟ موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے، تحفہ ہے. اس کے لیے حادثہ ہے جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے.
मोमिन का अकीदा यह है, मरना है इधर आंख बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार हो। हमारा अकीदा यह है, हम तो इसलिए मरना भी चाहते हैं, कब्र में जाकर के भी फरिश्तों से कहेंगे अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मौत का भी सबसे बड़ा खौफ जो दुनिया में फैलाया गया, इस खौफ से भी आजाद हो जाओ, इस खौफ से भी निकल जाओ, इस डर से भी निकल जाओ। इसीलिए बुजुर्गों ने हमसे कहा था, सहाबा ने कहा था, हजरत खुबैब इब्ने अदी जिनको सूली पर चढ़ाया गया और उनके हाथ पैर काटे गए और उनके कान नाक निकाले गए, उस वक्त भी उन्होंने जो कहा था उसकी तर्जुमानी है। उनसे कहा गया था अब छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, मोहम्मद की तारीफ करना छोड़ दो। उन्होंने क्या कहा था, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए। और वही तर्जुमानी करते हुए मैं कहता हूं, हक बात कहना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और अगर ये जुर्म है तो सरेदार भी करेंगे। क्यों? मेरा रब फरमाता है उनसे न डरो, मुझसे डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो सारी कायनात की ताकत और कुव्वत का मालिक, मैं उसका बंदा, उससे डरूंगा। और यहां तक कि कुरान में अल्लाह ने यह फरमाया, तुम जिनसे डरते हो ना उनकी हैसियत यह है कि वो एक मक्खी को भी जिंदा नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो एक मक्खी को भी जिंदा नहीं कर सकते। तुम उनकी ताकतों से किस बात से डरे हुए हो? डरो उस शहंशाह आजम से जिसने फिरौनों की पकड़ की है, जिसने नमरूदों को बर्बाद किया है, अजाब में तहस नहस किया है। उसके खौफ से डरो। जब वो किसी को हिलाक करने पर आए तो हल्की चीजों पर हिलाक कर देता है। फिरौन को पानी में गर्क करके हिलाक कर दिया गया, नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया गया, अबू जहल को किसान के छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया। उस खुदाई कानून का अंदाजा आपको नहीं है। वो जब पकड़ करता है तो बहुत छोटी चीजों से बड़ी बड़ी ताकतों को सुला देता है। आज के अगर नशेड़ी बादशाह भी अगर ये सोचते हो तो मच्छरों के आने की देर है, हवाओं का रुख बदलने की देर है, अल्लाह की पकड़ आएगी। इसलिए आप इन मामलात से अपने आप को बेकाबू मत करो। मेरा रब रहमान और रहीम है, सत्तार और गफ्फार है, जब्बार और कहार है। और आज की रात इसीलिए इबादतों के लिए बुलाया गया। कौन है मुझे बताओ, दुनिया में कौन है जो तुमसे प्यार करता हो? आज किसी के दरवाजे पर जाओ, लोग आज आपको सलाम करने को तैयार नहीं। सोचते हैं कि ये कर्जे मांगने आ गया होगा, किसी तरह की कोई चीज मांगने आ गया होगा। लेकिन ऐसी बिखरी हुई कौम को कौन पूछने वाला है आज? इनकी दस्तगीरी करने वाला कौन है आज? अरे हमारे यहां तो हाल ये है, सेकुलर नाम की पार्टियां जितनी हैं ये भी हमारा नाम लेने से डरती हैं, है ना? हकीकत है कि नहीं है? हमारी कौम को आज ऐसा बना दिया गया। अरे वो सेकुलर पार्टियां भी मुसलमान नाम से डरती हैं। नहीं, इनको खुल करके नहीं बोलेंगे वरना हमको बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं। अरे नाम तक नहीं लेना चाहते, हमारा वोट हमारे चाहिए, और अंदर घर में बुला करके लॉलीपॉप जरूर देंगे। नाम नहीं लेना है, हमारे मुद्दों पर बात नहीं करना है। कुरान की बेहुरमती हो, रसूलुल्लाह की बेहुरमती हो, इस्लाम की बेहुरमती हो, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। कोई हाथ रखने को तैयार नहीं तुम पर, हम पर। सिर्फ एक खुदाए वहदहु ला शरीक है जो आज भी ऐलान कर रहा है, आ जाओ, सुबह तक मैं हर एक को बख्शने के लिए तैयार हूं, कोई मुझसे बात तो करे। अल्लाह तबारक व तआला आज भी बुला रहा है, सुबह तक मैं बख्शिश के लिए, मैं मगफिरत के लिए हूं, तुम्हारी मगफिरत के लिए तैयार। लेकिन कोई आने वाला नहीं। आज इस कौम का हाल मेरे अजीजों कोई नहीं पूछने वाला। वो खुदाए वहदहु ला शरीक ने हजारों मौके हमें दिए हैं, हजारों मौके। और सच बताऊं,
ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا, زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے. نشہ میں چور رہنے والے, زنا کے اڈے قائم رکھنے والے, شراب کی بوتلوں پر جینے والے, لوٹ مار مچانے والے. پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا, پتھروں سے بارش ہو جاتی, آگ برس جاتی, لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے, خنزیر کے بنا دیے جاتے, ہوائیں چلتی اڑا دیتی. کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے تھے, زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے. وہ سارے برے کام آج بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب نہیں دیتا. نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی, نہ تم پر ہواؤں کے تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں, نہ آگ بھیجی جا رہی ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا. نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے, نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے. کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا. وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے, پکڑ ہو جاتی, ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا. اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر. جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی, نہیں پہنچ پاؤ گے. اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک حادثہ تھا راجہ داہر سنگھ, اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا, ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا تھا, ہندوستان آیا تھا, ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا, عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا. اور پرچم اسلام سب سے پہلے لہرانے والا محمد بن قاسم تھا. دنیا کو اگر پتا نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں وہ 19 سال کا جوان تھا. 5000 کلومیٹر دور سے پکاری ہوئی بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا. یہاں بغل سے بھاگنے والی لڑکی کے بھی تمہیں خیالات نہیں. حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا, لوگ چپکے سے آنکھیں دبا کر کے چلے جاتے, ارے اس کا گھر بگڑا ہے میرا کیا ہوگا. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں, یا ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. چنگاری جب پڑوس کے گھر سے اٹھ کر کے آئے گی تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دے گی. اے مسلمانوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے, یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں, بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں, آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کبھی. بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لوگ جب لے جاتے ہیں, میرا تو کلیجہ منہ کو آیا. ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ, اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا ہے چمڑی سے. بم میں ایک دو نہیں 70,000 لوگ مارے گئے. ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اور وہ بچی سسک رہی ہے تو باپ کیا کہتا ہے پتہ ہے, بیٹی تھوڑا انتظار کر تجھے شہادت ملنے والی ہے. کون سا باپ ہے جو اس زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا ہو؟ یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے, یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے. نہ تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے, یا عیاشی کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات, توبہ کرو آج کی رات.
دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ میں نے عراق میں دیکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں مل رہے، 3 لوگ ایک جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں، 2 آگے پیچھے ایک ہی آدمی۔ موت اتنی عام ہو گئی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں۔ ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ، 4-5 سال کے بعد آ کر دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بار بغداد میں میں نے دیکھا 11ویں کرنے والے لوگ، ہم بھی کرتے، بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے، بچیاں دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے لگا رہی اور چوم رہی ہے، اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد گوشت آیا ہے۔ یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں، ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے ہیں، ان کو فلسطین نہیں یاد آتا، ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے، یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے۔ آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی، ہڈیاں نکل گئی جسموں سے اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے۔ میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں، میں نے عیش سے بہت زندگیاں گزاری ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک لڑکی کو حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا۔ کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پاگل اپنا منہ لٹکائے گھومتا رہتا ہے، ارے چھوڑ کے چلی گئی لیلا، اور سٹیٹس لگائے لگائے گھوم رہا ہے، اس کی زندگی سٹیٹس پر آ گئی۔ ہوا کیا صاحب؟ بتاتا ہے بریک اپ ہو گیا، لیلا چلی گئی دوسرے کے ساتھ۔ نادان، تو ایسی لیلا کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کیا جو ہر 4 دن کے بعد مجنو بدلتی ہو؟ کاش اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا۔ وہ رسول اتنا غیرت مند ہے، نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، اور نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا۔ آ جاؤ، بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آپ جو کھڑے ہو رہے کھڑے ہو جاؤ، جو بیٹھے بیٹھے رہو، اب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ توجہ، وہیں کھڑے رہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں پتہ ہے اب یہ قوم کھڑی ہو گئی، اب کوئی بٹھا نہیں سکتا، آپ نہیں بٹھا سکتے۔ توجہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کر کے، اپنے آپ کو سپرد کر کے ایک بار یہ اعلان کرو، ہماری زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں آج عرض کرتے ہیں، آقا دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں،
مرے بھی وہاں, ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سلام کھلے, رضا کی زبان ہم سب کی زبان. یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا آقائی و مولائی, آج کی رات حیدرآباد کے اس میدان سے اتنی التجا ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. لبیک یا رسول اللہ. سلام پڑھا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند, اب تو ججتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند. جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دے افروز ساحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع باز میں ہدایت پہ درد دل چھپانے سے ہوتا نہ کم, اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم, شہر یار رم تاجدار حرم, لو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع باز میں ہدایت پہ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ. حضرات, ہمارے معمول کے مطابق ہر بڑی رات کو جب میں یہاں پر آیا, ہم نے ذکر الہی سے اس میدان کو بھر دیا تھا. آج بھی انشاءاللہ العزیز جتنے یہاں پر کھڑے ہیں, اپنے دلوں کے اندر یہ احساس لے کر کہ میں ہوں اور صرف میرا رب ہے, اپنے اپنی گناہوں کو یاد کر کے اپنی گردنیں سر سے جھکا لیں اور اللہ کے حضور
شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے کی نیت سے سب سے پہلے استغفار کریں گے اور پھر یہ ذکر کریں گے. یہ ذکر کی برکت اتنی ہے کہ دلوں میں موجود گناہوں کی میل اور جتنا بھی لگا ہوا گند ہے یہ سب زبان کے ذریعے سے نکال دیا جاتا ہے. آؤ سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب آنکھیں بند کر کے تصور میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں. صرف وہ بادشاہ اعظم ہے اور ہم سے حساب لینے والا وہی ہے. ذکر کرتے ہیں. اب موبائل سب اندر رکھ دو, سارے موبائل اندر رکھ دو. یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذکر پاک, ذکر باہو, سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا. میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کروں گا, ہر نام پر آپ صرف ہو کا ذکر کریں. ہو جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو رحمان رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق 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 الوکیل القوی المتین الولی الحمید المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم
المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وشانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورد اللطیف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں لطیف ایک ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم ایسا ہے کہ جب کسی کا گناہوں سے دل سخت ہو جائے پتھر کی طرح، قرآن میں اللہ فرماتا ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں کے دل. پتھر جو جھرنے بہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ خوف خدا سے وہ روتے ہیں پتھر تو جھرنے بہتے ہیں. کبھی جو پتھر چٹانوں سے کھسک کے گرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خوف سے گر جایا کرتے ہیں. اور انسان کبھی اللہ کے خوف سے نہیں روتا، پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو جب دل اتنا سخت ہو جائے تو بزرگوں نے فرمایا یہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دے گا. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 یا لطیف. آخری فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں حی اور قیوم، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. قیوم اپنی قدرت سے ہر شے کو قائم رکھنے والا. جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے تو فرمایا گیا جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس کا دل زندہ رکھتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. دعا کا وقت ہو چکا ہے. ہاں جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور جو آلریڈی کسی سے بیعت ہیں مرید ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ دوہرائیں. توبہ کرنے کی نیت سے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ. الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا. ہر فرض
ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا، بیچ دیا، بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا، وقف کیا، وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها عاجلها واجلها يا رب العالمين۔ اللهم لا تدع لنا من هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا غما الا فرجته ولا سحرا الا ابطلته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة في الدين والدنيا الا قضيتها يا رب العالمين۔ اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت۔ اللهم هذه الليلة ليلة المباركة، اللهم هذه الليلة من نصف شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا السوء والبلاء والبلواء، ما نعلم وما لا نعلم أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم۔ إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنت بقولك صادق لست بمكذوب۔ نجنا 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 يا الله من الغم والكرب العظيم، وأنت غياث كل مكروب ومصروف ومظلوم، وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين۔ اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها، رجالها ونساءها بناتها وأولادها جوها وبرها۔ اللهم تقبل دماء شهدائهم واشفي جرحاهم، اللهم قوي ضعفاءهم وانصر على أعدائهم، اللهم شتت شمل الكافرين ومزق جمعهم وخرب ديارهم ونكس وجوههم وزلزل أقدامهم۔ اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة۔ الہ العالمین، آج کی اس رات میں ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ، تیرے یہ عاجز بندے پشیمان، پریشان، شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں کھڑے ہیں مولا۔ یہاں کوئی دولت کی بھیک لینے نہیں آیا ہے، کسی ایک دوسرے کے لیے نہیں مولا، خالص تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب کو اس میدان سے نکلنے سے پہلے بخشے ہوئے میں شمار فرما۔ آج کی رات تیرے وعدے کے مطابق بے حساب لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کر رہا ہے مولا، ان میں ہمارا نام شامل فرما ہے۔ اگر ہم جیسے نکمے بخشے گئے تو مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے اللہ، اگر ہم کو تو نے عذاب دے دیا تو ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر بخش دیا تو تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو عفو و کریم ہے۔ مولا کریم، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں مولا، ہم سب کو ان گناہوں کی بیماری میں شفا عطا فرما دے۔ جسمانی بیماری میں ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں، آپریشن کروا لیتے ہیں، ڈاکٹروں سے دکھا لیتے ہیں، لیکن مولا روحانی بیماریاں جو گناہوں کی عادتوں سے ہمیں سڑا رہی ہے، اس کے علاج کے لیے کوئی دور دور تک ہمیں دکھتا نہیں۔ اے قدیر و جبار خدا، غیب سے تو ہمارے ان بیماریوں کو شفا عطا فرما دے، ہماری آنکھوں میں حیا عطا فرما، ہماری زبان کو پاکی عطا کر دے، ہمارے دل کو وسوسوں سے بچا، ہمارے پیٹ کو حرام لقموں سے بچا، ہم کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین و فتین و جلنے والوں کی جلن سے بچا۔ اے رب کریم، حیدرآباد کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے جان مال
جمال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیشہ ان میں عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا فرما. اے اللہ ان کو اسلامی قوتیں عطا فرما, ان کے بازوؤں میں طاقت حیدری عطا فرما. اے کریم خدا آوارہ گردی سے ان کی حفاظت کر. اے اللہ بھٹکے ہوئے بچوں کو راہ صراط عطا فرما, صراط مستقیم عطا فرما. یا رب العالمین اکرم الاکرمین, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ان کو آزاد کر دے. اے اللہ کریم خدا محافظین ناموس رسالت بالخصوص مولانا قمر غنی عثمانی کو آزادی عطا فرما. اللہ ان کو رہائی عطا فرما, غیب سے اسباب پیدا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین پوری دنیا کے ہر خطے میں ایمان والوں کو امن و امان عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچا. ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما. ہمارے اس ملک کو برکتوں والا ملک بنا دے, سعادتوں والا ملک بنا دے. ہر طرح کے شر و فساد سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. قدیر و جبار خدا آج کی رات ہماری ان دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کی محبت کے صدقے قبول فرما. جو کہا وہ بھی عطا کر, جو کہنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر. میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دے کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ جو بھی خاندانوں سے انتقال کر چکے آج قبروں سے ان کے عذاب کو اٹھا لے. اے اللہ ان پر رحمت و انوار کی بارشیں فرما, اور جو باحیات ہیں والدین ان کا سایہ دراز کر دے, ان کی عمریں طویل فرما دے. مولا کریم ارحم الراحمین احسن الخالقین, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اس قوم مسلم کی ایک بڑی نشانی یہ ہے, ابھی دیکھیں رب تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے بعد جو سناٹا ہے وہ پڑوس والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہاں کوئی چڑیا بھی زندہ ہے. یہ ایمانی قوت ہے, یہ اسلامی عظیم ہمارا شاہکار ہے. کاش اس کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. ڈسپلین دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہوگا, اس لیے کہ ہم نے پوچھا, ایک مفکر نے بتایا کہ جاپان والے بہت ویل ٹرینڈ لوگ ہیں, امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے. ان سے پوچھا گیا اگر تمہاری 10,000 کی فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے, صفیں لگانا ہے, تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی ملک نے کہا 4 سے 5 گھنٹوں میں ہم تیار کر دیں گے, کسی نے کہا 6 سے 8 گھنٹے میں تیار کر دیں گے. اس مفکر نے کیا خوب کہا, تمہاری ترقیاں اپنی جگہ پر, آؤ حرم کعبہ میں دیکھو. 1,00,000 لوگ ہوتے ہوں گے, ادھر اقامت ہوئی, ادھر امام نے کہا اپنی صفیں درست کر لو. نہ کسی کو چھڑی اٹھانے کی ضرورت, نہ کسی کو اعلان کر کے مار کے آگے پیچھے کرنے کی ضرورت. یہ صفیں خود بخود درست ہوتی ہیں. ہماری مسجدوں میں بھی ہماری صفوں کو درست کرنے کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھا جاتا, کوئی الگ سے صفوں کو بنانے کے لیے سسٹم نہیں رکھا جاتا. ادھر امام اللہ اکبر کہتا ہے, صفیں خود بخود درست ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسی بکھری ہوئی قوم آج بھی جمعہ میں صفیں کیسے بنا لیتی ہے؟ وہی قوم میدان میں, ابھی میں کہوں 40 گھنٹے میں بھی صفیں نہیں بنا پا رہے ہیں. اگر جلسے میں کہا جائے نہیں بنا پائیں گے. ابھی میں یہاں 2 رکعت پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں, سب کی صفیں خود کھڑی ہو جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہماری ٹانگوں میں جو اتحاد ہے صفوں کا, یہ اللہ کی طاقت ہے. یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ نظام خداوندی ہے. اللہ کا نظام آج بھی دیکھ سکتے ہو مسجدوں میں. کبھی جا کر کے امام سے یہ نہیں کہا کسی اور کے نام پہ کوئی امام جھکا کے دکھائے اس قوم کو. رکوع میں جانے کے وقت کیا کہتا ہے امام؟ اللہ اکبر. جھکنے کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ کسی بادشاہ کا نام لے کر کے امام جھکا کر کے دکھائے, امام کو ہی جھکا دیا جائے گا. یہ قوم نہیں جھکے گی. اس ورڈ, اس لفظ میں آج بھی وہ طاقت ہے. امام یہ نہیں دیکھتے پاورفل ہے, طاقتور ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے. ارے کسان کا بچہ بھی ہے, حافظ قرآن ہے, اگر وہ اللہ اکبر کہہ دیا تو پیشانیاں جھکتی ہیں. یہ ہے ہمارے پراؤڈ اور ہمارے فخر کا سبب. اس کو برقرار رکھیں, مینٹین رکھیں, اور انشاءاللہ العزیز یہ نظم و نسق برقرار رہے گا تو یہ ہمارا آنا جانا قائم رہے گا انشاءاللہ. اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے
آخری میری نصیحت ہے، آخری، کسی کو گارنٹی نہیں ہے آخری وقت کیسا آنے والا ہے، مرنے کے وقت کون ایمان پہ جائے گا، کون اسلام پہ ہوگا، پتہ نہیں کسی کو. مسلمان حالت میں دنیا سے جائے گا کہ نہیں جائے گا کوئی لکھ کے دے سکتا ہے؟ پتہ نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک گارنٹی دی ہے. کیسی گارنٹی ہے؟ کہا ایک گارنٹی ہے، مسلمان ہی جاؤ گے دنیا سے، ایک گارنٹی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گارنٹی یہ ہے، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تو کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس انہیں جانا انہیں جانا، ہاں یہ دو چیزیں ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اتنے پہ قائم رہو گے تو نتیجہ کیا ہے؟ للہ الحمد، اللہ کا شکر ہے میں دنیا سے مسلمان گیا. اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو لبیک یا رسول اللہ. بھائی موبائل فونوں کا اپنے اپنا حفاظت کر لیے. آپ سے ادباً گزارش یہ آتی ہے کہ حضرت کو اطمینان کے ساتھ بغیر نقصان پہنچائے خوشی خضوع کے ساتھ حضرت کو رخصت کیجئے یہاں سے. اور حضرت